آڈینس ویلکم ٹو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز. اپنی روز فراز درویش. ایجنڈے میں بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان کے سے اگر بڑھ کے بات کی جائے تو سیریا اس وقت جو ہے دنیا میں ایک ہاٹ یعنی کہ ایشو بنا ہوا ہے کہ سیریا کے اوپر اسٹرائک کرنی چاہیے یو این کی طرف سے یا یو ایس یا یورپین یونین کی طرف سے کہ نہیں کرنی چاہیے. سیریا کے اندر جو ایک کیمیکل گیس کا جو سلسلہ ہوا کہ معصوم بچوں کے اوپر, معصوم عورتوں کے اوپر, معصوم لوگوں کے اوپر کیمیکل گیس اور یہ کیمیکل ویپن سے اٹیک ہوا. سمجھ میں نہیں آ رہا اب تک یہ اس میں ابہام ہے کہ وہ اسد کی فورسز نے, سیرین آرمی نے کیا, ریبلز نے کیا, کس نے کیا. ابھی تک شواہد تو پورے نہیں نکل کے آ رہے ہیں ٹھیک سے, لیکن امریکہ اور یورپین یونین نے اور خاص کر آج برٹش پرائم منسٹر نے تقریباً کنکلوڈ کر دیا کہ جی یہ سیرین حکومت کی طرف سے ہوا ہے. لیکن رشیا اور جو دوسرا جو ممالک ہیں وہ ان کی ایک الگ لائن ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب نے جب آفر کی ہے طالبان کو نیگوسیشن کی تو اس پہ ٹی ٹی پی کے اندر ایک اسپرٹ نظر آتی ہے اور پہلی دفعہ پنجابی طالبان کو ریکگنائز کیا کہ جی پنجابی طالبان بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, جنہوں نے حکیم اللہ محسود جو کہ ٹی ٹی پی کا صدر ہے یا اس کا ان کا جو ہیڈ ہے اس سے جو ہے اختلاف کیا کہ جی ہاں وہ نیگوسیشن کے لیے نواز شریف کے ساتھ تیار ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. انڈین کرنسی بہت تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا اس کے امپلیکیشن ہو سکتے ہیں, اور آخر میں ڈسکس کریں گے زرداری صاحب کا ایگزٹ. زرداری صاحب واپس جا رہے ہیں, خوش اسلوبی سے جا رہے ہیں, ان کا کیا کیا اور یہ جو ایگزٹ ہے طریقے سے جو ہو رہا ہے کیا اچھی بات ہے بری بات ہے. سوال صاحب آپ سے اسٹارٹ کریں. سیریا کے اندر کیا آپ کنونس ہیں کہ یہ جو کیمیکل ویپن سے اٹیک ہوا ہے, ایک تو یہ تو اسد کی فورسز نے کیا, دوسری بات یہ کیا واقعی اب جسٹیفائڈ ہے کہ یہ سیریا کے اوپر اٹیک کیا جائے؟ نو اینڈ مے بی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, اور خاص طور پر اگر آپ امریکہ کی ہی پچھلی 3-4 جنگوں کے جسٹیفیکیشن دیکھ لیں, نہ صرف عراق کی جنگ بٹ کہ آل دا وے بیک ٹو ویتنام اور گلف آف ٹانکن والا جو ریزولوشن تھا, جو کہ آفیشلی یہ بات تقریباً مان لی گئی ہے کہ وہ ٹرمپڈ اپ تھا اس طرح سے. اور کل پرسوں میں یو این کے ایک آدھ کسی آفیشل نے کہہ دیا ہے, یا کم از کم فیس بک یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو بڑا والا کیمیکل والا اٹیک تھا یہ اپوزیشن نے کیا ہے, گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے. لیکن اس پہ میرے خیال سے اپوزیشن نے کیا ہو یا گورنمنٹ نے کیا ہو, جیسے این پی آر پہ آج صبح کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ دیر آر بیڈ ایکٹرز آن بوتھ سائڈس, تو وہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ دیکھیں اپوزیشن میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ ایکٹرز بھی ہیں اور کچھ لوگ واقعی ایک آپریسو رژیم کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک رژیم ہے جس کو میرے خیال سے تو کہیں سے بھی اچھا کہنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اللہ کہ وہ ایک آدھ چھوٹی سی مائنورٹی کے وہ کر رہا ہے. تو اس لیے لیکن یہ بات ریبل فورسز کیا وہ کیا دودھ کے دھلے چل رہے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں, یہی سر میں نے کب کہا دودھ کے دھلے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈیفینیٹلی بھی گلے زبا ہو رہے ہیں, اور اس میں دیکھیں دونوں اینگل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگ بھی ہیں, اور دوسری طرف آئیڈیالوجیکلی بھی بڑی ڈائیورس وہ ایک فورسز ہے نا, کیونکہ وہ تو لیکن آپ کنوینس ہیں کہ اٹیک ہونا چاہیے سیریا کے اوپر اس وقت؟ سر دیکھیں اٹیک پہ اور اسد کو مطلب ان کی حکومت گرا دینی چاہیے اٹیک پہ, اور یہ میرے خیال سے بعد میں جو آپ نے کہا کراچی والے آپریشن سے بھی یہ ریلیٹڈ ہے کہ اٹیک اگر ہونا چاہیے تو پھر قاعدے سے پراپرلی یو این آتھورائزیشن اور سب کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک ملک دوسرے ملک کا اٹیک, وہ امریکہ ہو یا عرب ورلڈ ہو, وہ ایک تو صحیح نہیں ہے, اوپر سے مینج صحیح طرح سے. اب یہ ریاض صاحب مجھے پتا ہے اس کو کہیں گے کہ تم آئیڈیلسٹک ہو رہے ہو, لیکن دا پوائنٹ از دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان اسد کو ہٹانے میں بھی آئیڈیل نہیں ہے, ان کو نہ ہٹانے میں بھی آئیڈیل. عراق میں بہت ہی حال میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عراق میں صدام کو ہٹانے سے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں بن گئی, رائٹ, اور وہ بڑا کلینلی ان کو ہٹایا گیا. تو یہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن اے سرٹن وے. ریاض صاحب آپ کی کیا اس پہ ترجیح ہے؟ آپ نے سوال تو سن لیے, آپ کنونس ہیں کہ اسد نے یہ کیمیکل ویپنس کا اٹیک کیا ہے؟ کنونس تو نہیں ہوں, لیکن میرا سسپیشن بہت اسٹرانگ ہے کہ یہ اسد کی فورسز کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا یہ میسو اٹیک تھا اور جو نمبر آف کیجولٹیز ہوئی ہیں, میس کیجولٹیز, وہ ایک پرائیویٹ گروپ اور انڈیویجولز جو ہیں وہ یہ ان کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے. اس سے پہلے ایک اور ہوا, یہ کہتے ہیں کہ اس میں سائرن گیس انوالو تھی, نرو گیس ہے. تو اس سے پہلے ایک اٹیک ہو چکا ہے سائرن کا, جو ایک جاپنیز گروپ ہے آم شنریکیو, انہوں نے کیا تھا جاپنیز سب وے میں, اور اس میں بہت کم کیجولٹیز ہوئی تھیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایجنٹ کو بنانا تو حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو ڈسپرس کرنا وہ اس کے لیے زیادہ سفسٹیکیشن چاہیے. اور وہ ایسا سفسٹیکیشن ہے, وہ لیول آف ٹیکنالوجی جو کہ عام طور پہ
انڈیویجولز یا ایسے گروپس کو نہیں مل سکتا جو کہ گورنمنٹس کے پاس اس میں ایک جو پوائنٹ ہے کہ ان کا جو کہنا ہے کہ یہ جو ایریا جو تھا یہ اسد کے خلاف تھے ہی نہیں یہ لوگ، یعنی نہیں اسد کے اچھا سے خلاف، یہ تو ان کا جو کہنا ہے کہ یہاں پر اپرائزنگ یہ بات صحیح نہیں ہے، اپوزیشن ایریا ہے یہ پورا. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ اس بات کا بہت اسٹرانگ امکان ہے کہ یہ کیا اسد کی فورسز نے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے کیا یو ایس کو کیا ریئیکشن ہونا چاہیے یا دنیا کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے. تو اس میں ایک چیز جو عام طور پہ میں نے دیکھی ہے کہ جو عرب ڈکٹیٹرز ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسد ہو یا اس سے پہلے صدام تھا اور یہ بادشاہ وغیرہ جو ہیں یہاں کے، تو ان کا ایسا ہے کہ اگر ان کو بڑی کلیئرلی ڈیفائن ریڈ لائن دے دے امریکہ تو وہ اس کو جنرلی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو کراس نہیں کرتے ہیں. وہ صرف اس صورت میں کراس کرتے ہیں ان ریڈ لائنز کو جب کچھ اس سلسلے میں امریکہ نے کچھ کنفیوژن چھوڑ دیا ہے، ابہام چھوڑ دیا ہو. اب جیسے صدام حسین کا تھا، کہتے یہ ہیں کہ صدام حسین سے چند دن پہلے کویت پہ جو اس میں انویژن کیا، امریکن ایمبیسڈر ملی اپریل گلاسپی، اور اس نے اس کو جناب سجیسٹ کیا کہ یار اگر جاؤ تو کوئی جو ہے نا ہمارا اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. تو وہ گھس گیا وہاں جا کے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو بہت مارا. تو اب سوال یہ ہے کہ اچھا سیریا میں بھی ایک بار پہلے بھی اٹیک ہو چکا جس میں کوئی ابہام تھا اور امریکہ نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا تھا. کیمیکل اٹیک ہوا تھا پہلے بھی، جون میں ہوا تھا. تو اب جو ہے ایک کوشچن یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی کا، کیونکہ یہ بہرحال دے آر اے ملٹی ڈائمینشنل ہائپر پاور. ان کی پاور جو صرف ملٹری کی حد تک نہیں ہے بلکہ بہت ساری اور ملٹی ڈائمینشنل، اکنامک ہے، پولیٹیکل ہے، ڈپلومیٹک ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اب جو ہے مسئلہ ان کا یہ کہ کریڈیبلٹی کا ہے، کیونکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ریئیکٹ کریں گے، اور اگر ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں یہ اس وقت تو یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا کریں گے کیا یہ؟ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو کریں گے وہ بڑا بہت ہی پن پرک ٹائپ کا ہوگا. 2-4 مسائل لاغ دیں گے اس کو یہ سگنل دینے کے لیے کہ بھائی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن مسئلہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں یہ بیٹل ہے یہ پرولونگ ہوگی، مزید لوگوں کی جو مزری ہے سیرینس کی وہ ختم نہیں ہوگی، وہ جاری رہے گی بہت عرصہ. یہ آپ نے بڑی ایک کی بات کی، اگر ان کو ریڈ لائن دے دی جائے تو اسے کراس نہیں کرتے. اور ایک اور بھی اس میں بڑی اہم بات ہے کہ اسد جبکہ پرو ایرانین تھا لیکن اسد نے کبھی بھی امریکن انٹرسٹ کو وہاں پر نقصان نہیں پہنچایا. وہ امریکہ یہی ہے جنرلی ایون جو ایرانینز جو ہیں، ایون ایرانینز ریٹرک ایک طرف یہ امریکہ سے اور اسرائیل سے میس نہیں کرنا چاہتے. بالکل they usually don't want to get involved in. یہ امریکہ خود جب ان کے اوپر چڑھ جائے تو پھر اس کا لیکن اگر فرض کر ریبلز کی جو حکومت آ جاتی ہے اس کے اپوز تو وہ، لیکن مجھے نہیں لگتا ان میں جو لوگ ہیں جو گلے زبان یہی مسئلہ ہے. امریکہ کا یہی ڈیلیما ہے اس میں کہ ایک طرف تو اسد ہے جو کہ جنرلی ویل بیہیوڈ ہے اور اس کو ایک کنٹین کر سکتے ہیں اور کر چکے ہیں پہلے. دوسری طرف پھر یہ ریبل فورسز ہیں جس میں القاعدہ والے ہیں جو کہ they're not rational actors, they don't calculate anything. ان کی ڈیتھ وش ہے. اسد تو سروائیور ٹائپ کا ہے کہ کسی طرح سروائیو کرنا ہے، جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ شہید ہونا چاہتے ہیں. یہ بڑی کی بات. تو یہ ایک مسئلہ ہے امریکہ کا کہ آپ اگر اس کو نکال دیں گے تو یہ اگر آ جائیں تو یہ بڑا مسئلہ. اور کیا لیبیا میں ایک ایگزامپل دیکھ چکے جو ہوگا یہ کہ یہ دونوں کو بیسکلی ویک رکھیں گے تاکہ آپس میں لڑتے رہیں ایک دوسرے سے اور کوئی کنکلوژن نہ ہو. وہ تو قذافی کو بھی انہوں نے ہٹایا. قذافی بھی ریڈ لائن نہیں کراس کرتا تھا کبھی بھی، لیکن قذافی کو ہٹایا انہوں نے. نہیں، قذافی نے تو ریڈ لائن کراس کی تھی. مثلا کیا ریڈ لائن کراس؟ قذافی نے جو ہوا یہ تھا جس پہ بڑا غصہ تھا ان کو کہ وہ بندہ چھڑوا لیا تھا نا اس نے. ٹھیک ہے، وہ جو یورپ سے جو بندہ اور اس کی جناب بڑی زبردست اس کی ویلکم ہوئی. تو ہی بیسکلی پوک دیم ان دی آئی کہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اسد کا آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے. جو اسد جو ہے وہ جنرلی وہ زبانی تو سب کرتے ہیں، بڑی گالیاں دیتے ہیں عرب جنرلی، ہمارے مسلمان بھی، لیکن پریکٹیکلی وہ جو ہے نا ان سے ڈر کے رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بہت ماریں گے اگر زیادہ گڑبڑ کی تو. سمندر صاحب آپ نے ترجیح سن لی، آپ کو کچھ مختلف ترجیح ہے، آپ ان دونوں کی بات کریں گے. کئی جو ہے وہ چیزوں پہ یقیناً اختلاف ہے. پہلے تو یہ کہ یہ بات جو ہے وہ اتنے یقین سے کہنا کہ یہ جو کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ ہوا یہ حکومت نے کروایا یا اسد کی حکومت نے کروایا، اس کے بارے میں جو ہے اتنے یقین سے نہیں ابہام ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے یہ الگ سے گروہ ہے اور اس طرح، ایسا نہیں ہے. ترکی کا پورا بارڈر کھلا ہوا ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو ہے وہ پورا چیز وہ ان کے قبضے میں ہے، مخالفین کے وہ راستہ کھلا ہوا ہے وہاں پر.
اور اسی طریقے سے نیچے کی طرف سے بھی جو ہے وہ راستہ کھلا ہوا ہے بہت. تو وہ ملک اب ایسا نہیں رہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے سرحدوں کی حفاظت کر سکے. وہ ایک ملک جو پرانا تھا وہ ختم ہو گیا سلسلہ. وہ جو ہے تو آپ کہنا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت یعنی کہ اب تو خیر راتوں چلی لیکن جو ہے وہ آج ہی یو این کی ایک ٹیم جو ہے یہ تجزیہ کر رہی تھی وہاں پر کہ جو ہے کیا اصل میں کیا ہوا اور کس طریقے سے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بھائی یہ سائرن گیس جو ہے یہ کہاں بنتی ہے, کتنے لوگوں کے پاس یہ ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گلی کوچے میں بن رہی ہے نا. تو یہ جو ہے اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں ریبلز انوالو نہیں ہے. اگر گلی کوچوں میں نہیں بن سکتی تو یہ تو اسٹیٹ لیول پہ جو ہے انوالومنٹ چاہیے. مگر ان کو دی تو جا سکتی ہے نا. تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ مستقل یہ شور کیوں ہے کہ صاحب جو ہے وہ دور سے حملہ کریں گے. ایک تو پہلے اس سے پہلے تو یہ آنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے کہاں یو این چارٹر میں لکھا ہے کہ امریکہ کو ہم دنیا کا پولیس مین مانتے ہیں اور کوئی اگر چیز ہو تو امریکہ جا کے وہاں پر کرے. ایک تو یہ اس کے اندر خرابی ہے. دوسرے جیسے کہ سبھات نے جو ہے پہلے بیان کیا ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر جنگیں جو ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اپنی مرضی سے شروع کرتا ہے. اور اس سے جڑی ہوئی چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے کہ میزائل داغ کے دور مارنا اس کو استعمال کیے ہوئے کچھ وقت ہو چکا ہے اور اس میں نئی جو ہے ٹیکنالوجی آئی ہے. تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ کیا جائے استعمال کیا جائے. کہ اسد آپ کنونس نہیں کہ اسد نے یہ کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ریبلز کو کسی نے کوئی اسلحہ دے دیا کسی دوسری اسٹیٹ نے. ہاں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے یا ویسا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہے. ایک چیز کا بالکل مس کر رہے ہیں اور میں بڑی تیزی سے رن کروں گا. یہ چیز رشیا اس سے بڑا ڈفرینٹ ایکٹ کر رہا ہے. سوال صاحب رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے ہم ان کا ابھی تک وہ اسد کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پہ آپ جلدی کوئی اور اس میں کس چیز سے ڈفرینٹ ہے؟ ہمیشہ اسد کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور مطلب رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہاں لیکن رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نئی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ ڈفرینٹ کی بات کر رہے ہیں. ہاں رشیا اگر انوالو ہو جاتا ہے تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں ہمارے اندر سب کے اندر ایک ہلکا سا ڈر جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر رشیا نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا بلکہ وہ ایک ریومر تو فیس بک پہ چل رہی تھی کہ رشیا نے انسٹرکشنز دے دیے ہیں کہ اگر سیریا پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ امریکہ کے جو مین الائی ہیں اس طرح کے سعودی عرب پہ اٹیک کرے. تو وہ مطلب چل رہی ہے اس میں وہ ڈر ایک رہتا ہے. اب میرا کم از کم فیلنگ یہ ہے کہ جیسے کہ اتنا آفیشلی ہو سکتا ہے معاملہ نہ شروع ہو لیکن ویتنام کی طرح وہ ایک سلپری سلوپ کی وجہ سے وہ معاملہ. کیا ٹیک ہے آپ کا؟ I think the reality is کہ in this case Russia is irrelevant. آپ کیا رشیا انوالو بھی نہیں ہوگا؟ صرف یو این میں اس کا رول ہے اچھا جہاں جہاں وہ سٹاپ کر سکتا ہے ان کو. اس کے علاوہ رشیا کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ملٹریلی کچھ نہیں آئے گا. سمندر صاحب ہاں دیکھیں نا وہ جو پرانی بات ہو گئی وہ کہ سوویت یونین کی جو ہے کلائنٹ اسٹیٹ وغیرہ یہ ابھی تو روس کا ایک صرف معاملہ ہے کہ بھائی ہمیں ہتھیار بیچنے ہیں جیسے کہ باقی سارے مغربی ممالک کا ہے کوئی بھی لے لے پیسے دے اور ہمیں جو ہے آپ صاحب ہتھیار تو وہ کام جو ہے نا وہ کرنے کا. ٹی ٹی پی کے اندر اسپرٹ نظرداری نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ اسے نیگوشیٹ کیا جائے بات کی جائے اور اس میں لیکن اب ٹی ٹی پی کے اندر اسپرٹ نظرداری پنجابی طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات کرنے کے تیار ہیں. جو پشتون طالبان ہے وہ تیار نہیں. کیا کس طرح دیکھتے ہیں اندر اسپرٹ ہوگی اسی طرح یہ لوگ ٹوٹیں گے یہ مانسٹر ختم کیسے ہوگا؟ سر پرابلم تو یہی ہے کہ طالبان ایک بڑا ویگ سا ٹرم ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہ جو لوگ سادن پنجاب وغیرہ میں ایکٹیو ہیں اور جو لوگ اوپر فاٹا اور خیبر پختونخوا میں ایکٹیو ہیں دونوں کی آئی ڈونٹ تھنک اتنی کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول والی ریلیشن شپ ہے کہ وہ سب ایک طرف ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو جیسے پہلے بھی کہا گیا ہے اس کے بہت سارے فیسٹس ہوں گے. مطلب صرف بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, صرف لڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کسی سے بات کرو کسی سے لڑو لیکن ایک کوہیرنٹ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ریاض صاحب نواز شریف صاحب نے ایک بڑا اچھا گیسچر بھی دیا ہے پنجابی طالبان کو. جو لشکر جھنگوی جو کہ پنجابی طالبان کا ایک ونگ ہے ان کے جو تقریباً کوئی 3 یا 4 لوگ ہیں جو کہ جن کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور وہ تختے کا مطلب لٹکنے کا انتظار کرے لیکن نواز شریف صاحب نے فریز کر دی ہے وہ. تو یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک اچھا گیسچر کیا کہ جی میں نے آپ کے جنہوں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے ان کی میں نے پھانسی فریز کر دی. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. تو کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ کیا میرا خیال میں تو یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے نواز شریف کے لیے اور پاکستانی گورنمنٹ کے لیے کہ ایک ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی یوز کرے ان کے خلاف طالبان کے کہ ان میں جو ڈویژنز ہیں ان کو بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ بھئی تم سب مل کے بات کرو گے تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. یہ کہے ٹھیک ہے جو بھی بات کرے گا اس سے بات کریں گے. ٹھیک ہے اچھا تو اس سے ہوگا یہ کہ کچھ بات کرنے آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے اور ان میں آپس میں پھوٹ پڑے گی ایک دوسرے کو ماریں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ایسی ڈیولپ کرنا چاہیے
کہ یوز آف فورس سے پہلے ان کو اتنا ویک کر دیا جائے آپس میں لڑوا کے کہ جب ٹائم آئے فورس یوز کرنے کا تو وہ زیادہ آسان کام ہو جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں آپس میں لڑیں گے؟ اور بالکل لڑیں گے. بالکل. آپ یہ کہہ رہے ہیں پنجابی طالبان اور یہ پشتون طالبان لڑیں گے آپس میں؟ کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے نا کس طرح کی ذہنیت ہے ان کی. اس کو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ تم کو ہٹا دیا ہے ہم نے. جو حکیم اللہ مسعود نے یہ کہا کہ ہم عصمت اللہ معاویہ کو ہٹا رہے ہیں اس کی پوزیشن سے. تو عصمت اللہ معاویہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ہٹانے والے؟ میری تو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے. تو اب ان میں آپس میں شروع ہو گیا جھگڑا ایک دوسرے کو. تو آپ کہہ رہے ہیں گولڈن اپارچونٹی. Oh, absolutely. I think they should exploit this opportunity. لیکن ریاست چکر یہ کہ یا تو یہ آپس میں لڑیں اور ختم ہو, لیکن یہ ایک الگ ونگ بن گیا, وہ ایک الگ ونگ بن گیا, اچھا ہے یہ نیگوسیشن کرنا مشکل ہو جائے گا. نہیں, آسان ہے. جو بات کرے اس سے بات کرے, جو نہیں کرے اس کو کہ ماریں گے ہم تمہیں. لیکن ریاست صاحب ایک یہ بھی تو سلسلہ ہے کہ یہ اگر آپ سمجھیں گے پنجابی طالبان سے ہم بات کر کے ان کو کنونس کرے قومی دھارے میں شامل کر لیں گے. نہیں, نیگوشیشن میں نے کہا نا, نیگوشیشن کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے کوئی ڈیل کی جائے. نیگوشیشن کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ڈیوائڈ کیا جائے, ان کو ویک کیا جائے اور پھر ان کو کانکر کیا جائے. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ ان کی ان کی ڈیمانڈ مان لی گئی کہ آپ فلانی جگہ شریعہ نافذ کر رہے ہیں, آپ نے جیسا سوال دیا تھا. Just the act of talking, if that creates dissension among them, that is great. No, but then what will the other side be talking about if they don't have anything on the table to talk about? ٹیبل پہ تو ان کا اب وہ تو اپنے مطالبات لائیں گے نا, آپ ان سے کہیں بھائی. لیکن کچھ اگر آپ ان سے بات کرتے رہنا ہے پہلے 10 منٹ کے بعد, ارے بھائی یہ بات جو ہے نا, آپ نیگوشیٹرز اگر اچھے سلیکٹ کریں نا تو they can just drag it on. یہ جو اب جب ہاسٹیج نیگوشیشن ہوتی ہے تو وہ بات کرتے رہتے ہیں ان سے, حالانکہ بات کرنی چاہیے. لیکن the point is کہ at some point the other side realizes کہ مجھ سے واقعی بات کر رہے ہیں. ارے بھائی at that point, by that time hopefully they'll be so weak کہ ان کو مارنا آسان ہوگا. مطلب یہ ریاض صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا آپس میں لڑیں کسی طرح سے, اور انٹیلیجنس لیک ہو یا آپس میں لڑیں, اور ہم ان کو, بلکہ ابھی تو صرف 2 دھڑوں کی بات ہو رہی ہے نا, ہو سکتا ہے اس میں 4 5 6 دھڑے. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی, اور ایسا کریں ان سے ایک دوسرے سب ساتھ مل کے بات نہ کریں بلکہ الگ الگ بات کریں. لیکن آپ یہ اس بات پہ کرنے سے کہ ایونچولی جو ہے ان سب کو کا صفایا کرنا ہے. That should be the purpose. الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے. لیکن ٹیکٹک یہ ہے کہ ان سے آپ باتیں کریں سب سے, اور ایک دوسرے کو لڑنے دیں ان سے, بلکہ ان میں اختلافات پیدا کریں اس طریقے سے کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے, تم تو یہ کہہ رہے ہو, کیا ہوا, why don't you make up your mind, تاکہ ان میں آپس میں اختلافات. وہ شرعی طور پہ غلط ہے, میں شرعی طور پہ صحیح ہوں, پھر لڑیں گے. They should create as much dissension as possible. سمندر صاحب آپ کو ڈویبل فارمولا لگ رہا ہے یہ؟ ہاں نہیں بالکل بات جو ہے وہ صحیح ہے. مطلب یہ تو ایک عام کہنا چاہیے میکیاویلین یا چانکیہ جو ہے وہ سوچ ہے کہ اس طریقے سے چلنا چاہیے جو ہے تدبیر سے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان سے کیا مذاکرات کریں گے, صحیح ہے نا, مگر اس کو آپ قطع نظر رکھ کے ایک طرف رکھ کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مذاکرات کریں نہ کریں, لیکن کم سے کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہاں کسی ایک سے جو ہے وہ بات کریں. اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے بات چیت کے اندر کہ بھائی آپ اپنے حملے روکیں, سمجھے, اپنا یہ جو ہے یہ اپنا کریں, ہم آپ سے جو ہے بات کریں. اور جو ہے اس درمیان میں پھر ظاہری بات ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کی طرف جو ہے ریاض صاحب نے جو ہے اشارہ کیا, لیکن جو ہے اس میں مزید جو ہے اب دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے, دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں, اس کو معاملے کو کسی طرح جو ہے روکا جائے. اچھا, تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ڈویبل فارمولا ہے؟ ہاں بالکل. لانگ ٹرم میں نیگوسیشن یا بات چیت جو ہے وہ ایک جو آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی اس کا سلوشن کیا ہے, بگر سلوشن کا حصہ ہونا پڑے گا کہ کس سے بات کر کے اس کو اس بات پہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ کی کوئی بات مانیں, لیکن یہاں تک لے آئیں کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں اور پھر جو چاہیں کریں, لیکن ہتھیار رکھ کے آگے بڑھیں. وہ پوری جو اسٹریٹجی جو بنتی ہے نا اس کا حصہ ہونا ہے ایٹ سم پوائنٹ. اور اگر ڈیوائڈ اینڈ رول ہو جاتا ہے, انڈین کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, بری طرح ڈی ویلیو ہو رہی ہے, کچھ لگ رہا ہے اکنامکلی انڈیا ویک ہونے جا رہا ہے. اب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ برک جو ہے برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, اس سے بھی نکالا جائے انڈیا کو, کہ انڈیا جو ہے اس میں وہ ایمرجنگ مارکیٹ نہیں ہے. لیکن ہر اکانومی کی اپنی ایک ایولیوشن ہوتی ہے نا. اب وہ جو انیشیل ایک پش تھا نا کہ انڈیا کے جو شروع میں ایڈوانٹیجز تھے, یہ ہم گریڈ اسکول کے زمانے سے بات کریں گے, ان کو کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. چیپ لیبر ہے, بہت ساری انگریزی بولنے والی لیبر ہے, مڈل کلاس ہے, اور وہ سب اس کا فائدہ آپ کو ایک خاص حد تک ہو سکتا ہے, رائٹ. پھر اس کے بعد آپ کی بھی جب اسٹینڈرڈ آف لیونگ اٹھنا شروع ہوتی ہے چیزیں, تو وہ اٹ ول رن آؤٹ آف اسٹیم. تو انڈیا وہاں پہنچ گیا ہے. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اب وہ چیزیں کرنا شروع کی ہیں جو پچھلے 2-3 دن میں اناؤنس کی ہیں. میں ریاض صاحب کو اوپینین اس پہ سننا چاہوں گا کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کیپٹل ایکسپینسز یا انفراسٹرکچر پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی اکانومی کو فلپ دینے کے لیے, جیسے امریکہ نے کیا تھا ڈپریشن کے بعد, کہ پبلک ورکس پروجیکٹس بنا کے اور اس کو آگے بڑھائیں تاکہ ایک تھوڑی سی اسٹیمولس کہہ لیجیے
ہونا شروع. ریاض صاحب آپ اپنا تجزیہ، آپ اس پہ کافی چیزیں بڑی کلوز نظر ہے آپ کی. جی اصل میں مسئلہ انڈیا کا یہ رہا ہے اور اب بھی ہے کہ وہ امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایکسپورٹس ان کی بہت کم ہیں. مثلاً اس وقت جو پچھلے سال کے فگرز ہیں انہوں نے تقریباً $500 بلین امپورٹ کی چیزیں اور $300 بلین کی ایکسپورٹس کی. تو یہ $200 بلین کا جو گیپ ہے یہ کہیں سے چاہیے انہیں یہ پیسے، ٹھیک ہے، کہاں سے آئیں گے $200 بلین؟ تو ابھی تک ہو یہ رہا تھا کہ امریکہ سے اور دنیا سے بہت زیادہ وہاں فورن انویسٹمنٹ جا رہا تھا، اور دو شکلوں میں. ایف ڈی آئی جا رہا تھا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور دوسرا فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ جو کہ سٹاکس اور بانڈز میں جا رہا ہے. اچھا، ایک وجہ یہ کہ امریکہ نے خاص طور پہ گزشتہ 3-4 سال سے ایک پالیسی تھی ان کی ایزی منی کی. جو فیڈرل ریزرو بینک ہے یہاں کا، اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی پیسہ آپ بری طرح سے ایشو کرو جتنا. اب ہر مہینے فیڈرل ریزرو یہاں $85 بلین کے بانڈز خرید رہا ہے. $85 بلین a month is being pumped into the economy. اچھا، تو کیا کر رہے تھے بہت سے بوروورز، کیونکہ یہ بہت لو ریٹس ہیں امریکہ میں، تو وہ یہاں سے بورو کرتے تھے پیسے اور لے جا کے یہ ڈالرز انڈیا میں اور دوسری ایمرجنگ اکانومیز میں انویسٹ کرتے تھے ٹو گیٹ اے ہائر ریٹرن. اچھا، اب یہ ہو رہا ہے کہ فیڈرل ریزرو نے ڈیسائیڈ کیا ہے، کم از کم اناؤنس انہوں نے کر دیا ہے کہ کیونکہ امریکہ کی اکانومی اب ریکور ہو رہی ہے، امپروو ہو رہی ہے، لہٰذا ہم یہ بانڈ پرچیسز جو ہیں اس کو کم کر دیں گے اور ایونچولی اس کو بند کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فلڈ آف منی تھی یہ رک جائے گی. اور جو یہ فلڈ نہیں رہے گا تو پھر انڈیا میں آلریڈی ہو یہ رہا کہ بہت سارا جو پیسہ بلکہ نہ صرف جا نہیں رہا بلکہ جو پہلے لوگوں نے انویسٹ کیا تھا وہ نکالنا شروع کر دیا پیسہ. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ انڈیا میں زیادہ رسک ہے بنسبت یہاں کے. بھائی اب تو یہاں ان کو اچھا ریٹرن مل سکتا ہے نا، تو کیوں وہاں کرنسی رسک لیں؟ ان کی کرنسی گر رہی ہے، اور کرنسی گرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس نہیں رہا اکانومی میں لوگوں کو. اور اس میں کرنسی رسک کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے مطلب انڈین کرنسی جو گزشتہ اس ایک سال کے اندر تقریباً 20% ڈراپ ہو گئی ہے، تو 20% اگر آپ نے لاس کیا تو یو ہیو ٹو میک ایٹ لیسٹ 20% ریٹرن ان دی انڈین اسٹاک مارکیٹ جسٹ ٹو اسٹے ایون. اور ہو یہ رہا ہے کہ انڈین مارکیٹ بجا بڑھنے کو گر رہی ہے کیونکہ وہاں سے کیپٹل فلائی ہو رہا ہے باہر. تو یہ ان کا بہت بڑا، تو ان کا سمے پرائورٹی نمبر 1 تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنا جو کیپٹل فلائی کر رہا ہے اس کو روکیں. ہاں، لیکن اگر زبردستی آپ کنٹرول لگائیں گے تو پھر اور بھاگیں گے لوگ وہاں سے. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ریلیونٹ ہے. اس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ $200 بلین کا گیپ ہے. اچھا، پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے. پاکستان میں ہمیشہ امپورٹ زیادہ کیا ہے اور ایکسپورٹ کم کیا ہے، تو وہ گیپ رہا ہے ہمیشہ. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے مشرف کے زمانے میں ایسا تھا کہ باہر سے بہت انویسٹمنٹ آ رہا تھا. مثلاً 2007 2006 تقریباً $5 بلین ایئر آیا انویسٹمنٹ پاکستان میں باہر سے. سگنیفیکنٹ. ہاں، اور ریمیٹنسز وغیرہ بڑھ رہا تھا. تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ دے ور ایبل ٹو ہولڈ ڈاؤن دیئر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. لیکن اب جب زرداری صاحب آ گئے 2008 کے بعد اور کرائسس فائنینشیل کرائسس ہوا تو وہاں بھی فلائٹ آف کیپٹل ہوا، تو اس کی وجہ سے پھر ان کو IMF کے پاس جانا پڑا کیونکہ ان کے پاس ڈالر نہیں رہے اتنے. انڈیا بھی اسی طرح کی سچویشن فیس کر رہا ہے اس وقت. سر اس میں ایک سوال میں پوچھوں گا کہ وہ جو پبلک اکاؤنٹس وغیرہ کے پبلک ورکس وغیرہ کے جو اناؤنس کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں وہ اس کا ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. اس سے اور جو انویسٹرز ہیں وہ نروس ہو رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، ان کے پاس ڈالرز نہیں ہے، باہر سے کیپٹل نہیں آ رہا ہے، اور اس وقت یہ اتنی ہیوی اسپینڈنگ کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے لائیں گے پیسے؟ تو اس سے بجٹ ڈیفیسٹ بھی ان کا بہت بڑا ہے. بائی دا وے ٹوئن ڈیفیسٹس کہلاتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں کئی بار لکھا ہے انڈیاز ٹوئن ڈیفیسٹس کہ نہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جس میں ڈالر ان کے پاس کم ہیں، بلکہ بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے جو کیونکہ دے اسپینڈ اے لاٹ مور دین دا ریونیو دیٹ کمز انٹو گورنمنٹ. تو اس کی وجہ سے اور جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اٹ ول گیٹ ایون ورس. یہ تو پاکستان کا بھی سیم ایشو ہے. سیم ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ اب انڈیا میں وہی ہو رہا ہے. تو یہ میں بتا ہی آ رہا ہوں کہ مشرف کے زمانے میں جو حالات بہتر ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر سے انویسٹمنٹ کیپٹل بہت آ رہا تھا، اس کی ضرورت. انڈیا میں ابھی تک بہت کیپٹل آ رہا ہے. زرداری صاحب کا کیا قصور ہے؟ زرداری صاحب کو یہ قصور ہے کہ کانفیڈنس کی بات ہے کہ اگر آپ زرداری جو ہے نا اس کو دیکھ کے لوگ بھاگ رہے تھے بہت سے، تو کہ بھئی یہ آ گیا، چاہے برا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کی ریپوٹیشن بڑی خراب ہے. تو مثلا دنیا بھر میں جو ہیڈ لائنز تھی کہ مسٹر 10% پاکستان کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا صرف جسٹ بائی لوکنگ ایٹ ہز فیس اینڈ ہیڈ لائنز. نواز شریف کے آنے سے کانفیڈنس بڑھا ہے. اب یہ دیکھنا یہ
کچھ تھوڑا بڑھا ہے, کچھ تھوڑا بڑا اس وجہ سے کہ پیسہ آنا شروع ہو گیا. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو انڈیا سے پیسہ جا رہا ہے نا, اس میں سے کچھ پیسہ پاکستان آ رہا ہے. کیسے آئے گا, کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ہے پاکستان میں جو FII اور FDI دونوں گزشتہ سال میں تقریباً 40-50% بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو پیسہ آنا شروع ہو گیا میں پاکستان. اس پہ سمجھتا صاحب آپ نے ریاض صاحب کی جو بات ترجیح دے دی, آپ لگ رہا ہے کئی چیزوں میں ڈس ایگریمنٹ ہے. نہیں سیگمنٹ کیا ہے, میں جو ہے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا ڈی ویلیو کرنسی ہونے کا انڈیا کو ایک فائدہ پہنچے گا, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو بھی اجناس ہیں وہ عالمی منڈی میں ان کی کھپت جو ہے بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو قیمتیں گریں گی, نہیں کمپیریٹیو ہو جائے گی نا یار. اگر جو ہے آپ جو ہے جو اپنا جو ہاں جو آپ جو بیچ رہے ہیں چیزیں, وہ چیزیں آپ کی پہلے جو ہے وہ $1 میں ایک چیز آتی تھی, اب وہ جو ہے $1.5 مطلب جو ہے آدھے ڈالر میں جو ہے وہ 1.5 چیزیں آ جائیں گی, ایسا کچھ آ جائے گا, تو لوگ باہر سے وہ خریدیں گے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ یہ جو ہے انڈیا کے لیے سوچنے کا مقام ہے, اور باقی لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ آپ اپنی اکانومی اس طرح نہیں چلا سکتے کہ آپ دوسروں کے نوکر بن کے, ان کے لیے کال سینٹر کھول کے, ان کے لیے جو ہے ٹیکنالوجی وہ کر کے آپ جو ہے نا یہ جو ہے اپنا کام چلائیں. آپ کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا, اور اس کی پہلی چیز یہ ہوگی, وہ چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ضروریات ہیں اس میں سب سے بڑی آپ کی ضرورت ہے آپ کا جو ہے کھانا پینا, آپ کے کپڑے اور آپ کی توانائی. وہ جو ہے آپ کے اپنے قابو میں ہونا چاہیے, آپ کو اس کو پورا کرنا چاہیے. اب ہر آدمی جو ہے وہ ہر قوم نہیں بنا سکتی جو ہے پروسیسر, اس کے مائکرو پروسیسر وغیرہ, وہ ٹھیک ہے باہر سے آ جائیں, وہ چیزیں کم سے کم ہوں. آپ کہنا انوویشن ہونی چاہیے, مطلب یہ جو ہے قومی سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے, یہ اب جھانکنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے تو اس طریقے سے یہ جھٹکے جو ہیں ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے قوموں کو. یہ تو اس میں تو مطلب وہی بات ہو گئی جو میں شروع میں کہا تھا کہ ان کو اپنی اکانومی کو تھوڑا سا ایوالو کرنا پڑے گا, جس کو سلیکن ویلی کہتے ہیں اپ دا فوڈ چین تھوڑا جانا پڑے گا. صحیح. سوال, زرداری صاحب کا ایگزٹ ہو رہا ہے. جی سر. اچھا, زرداری صاحب کا جو ایگزٹ ہے اس پہ بڑے لوگوں کے چیزیں میں نے اپنی فیس بک پہ بھی لگایا, تو کئی لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوئے, مجھے برا لگا. میں نے کہا جی زرداری صاحب کی ٹالرنس لیول قوت برداشت بہت زیادہ تھی ان کے, اور بہرحال ایک جمہوری پروسیس سے وہ آئے, جمہوری پروسیس سے وہ جا رہے ہیں, کہیں پر کوئی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں ہوئی, پھر بھی لوگوں کا اعتراض ہے. تو ایک تو یہ اعتراض کیا ہے, نہیں اعتراض یہ کہ وہ جی 10% تھے, وہ یہ تھے, وہ ایسے تھے, اور کرپٹ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے صحیح رہے وہ. دیکھیں اس میں سوال بات وہیں گھوم کے آ جاتی ہے جو کم از کم میں بہت ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب آئے, مقصد مطلب وہ اپنی جگہ پہ, اور ان کا افیکٹ جیسے ریاض صاحب نے کہا اس کا اکنامک وغیرہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, لیکن یہ بات کہ ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا اور اس دوران 18th امینڈمنٹ 19th امینڈمنٹ ہوئے, کچھ چیزیں ہم نے اپنی ڈیموکریسی اور اپنے سسٹم کو تھوڑا سا امپروو کیا, اور اس میں وہ پرفیکٹ نہیں ہے نا, 18th امینڈمنٹ پرفیکٹ ہے اور 19th امینڈمنٹ اور بھی امپرفیکٹ ہے, لیکن اس کی وجہ سے کچھ چیزیں آگے بڑھیں. اور صرف یہی بات کہ ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ آئی, ایک پریزیڈنٹ سے اب دوسرا پریزیڈنٹ الیکٹڈ آ رہا ہے, تو یہ خود ہے. اب اس میں ظاہر ہے ڈیموکریسی کہتے ہیں نا از اے میسی پروسیس, اس کی وجہ سے اور بھی مسائل ہوئے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ صحیح ہوں گے. تو یہ ایک خود ایک اچیومنٹ ہے, اور اس میں تھوڑی سی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کا اپنا رول ہے, اور ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اور یہ بات ریکارڈ پہ رکھنی چاہیے, لیکن اس میں باقی سب لوگوں کا رول بھی ہے. زرداری صاحب نے جو جس کو ہمارے کہتے ہیں مفاہمت کی سیاست کی, اس میں سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا, PMLN نے بھی کیا, MQM نے بھی کیا, ANP نے بھی کیا, PTI نے خیر اتنا رول نہیں پلے کیا, لیکن اس کی وجہ سے یہ ایک ہمارا فیز جس کو کہتے ہیں نا ایرا آف زرداری, جسے امریکہ میں کہتے ہیں کلنٹن ایئرز, ریگن ایئرز, تو زرداری ایرا ختم ہو رہا ہے. ریاض صاحب آپ ذرا اس پہ ترجیح دیجیے. ہاں, اس پہ مجھے یاد آیا کہ بے نظیر بھٹو کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے ٹریبیوٹ ٹو ہر کہ زرداری جو ہے یہ پاکستان کا نیلسن منڈیلا ہے, بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے ان کا, اور I think to some extent he proved it. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, بڑا ریٹیلیشن آئے گا اس بات سے. ہاں, مجھے معلوم ہے کہ اس نے واقعی مفاہمت کی سیاست کی. اس نے کسی کو وکٹمائز نہیں کیا, لوگوں کو روکا نہیں, جیلوں میں نہیں ڈالا, جمہوری طریقے سے رول کیا, اور لیجسلیٹو اکامپلشمنٹس اس کے انڈینائبل ہیں. 18th امینڈمنٹ 19th, اس پہ ایک شو ہونا چاہیے کیونکہ ریاض صاحب کی بات پہ بڑا ریٹیلیشن آنا ہے. لیکن ایک مسئلہ جو سب سے بڑا یہ ہے پاکستان کا کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا, ان کا جو فروٹس ہیں, جو ڈیموکریسی کے اور لیجسلیشن کے فروٹس, وہ لمیٹڈ رہے صرف پالیٹیشینز, میڈیا اور جوڈیشری تک, کہ ان لوگوں کے بڑے مزے آ گئے
पॉलिटिशियन जो है ना जनाब खुली छूट उनको मिली हुई, जिस तरह चाहे पैसा वैसा स्पेंड करें, उनको रोका नहीं किसी को इसने। मीडिया खूब जनाब जिस तरह चाहे रिपोर्ट करें, कोई रोकने वाला नहीं इनको, खूब जनाब पैसा भी बने इनके इस दौरान में। जजेस जो हैं बिल्कुल उन्हें अपनी पावर अब्यूज करनी शुरू कर दी, बल्कि आजाद बिल्कुल ही आजाद। लेकिन आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो बल्कि कम होने की बजाय और बढ़ गए। चाहे वो मसाइल जॉब्स मसलन क्रिएट नहीं हुए, बहुत कम जॉब्स क्रिएट, क्योंकि इकानमी इस कदर स्टैग्नेंट रही है। उसके अलावा बिजली का मसला हल नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा सिवियर हो गया। पानी का मसला और ख़राब हो गया है। बेसिक मसाइल जो सिक्योरिटी जो है, इट इज़ मच वर्स नाउ देन इट वाज व्हेन ही टुक ओवर। तो ये मिक्स बैग है ये कि on the Democrat on the front of establishing rules and precedents and creating laws and promoting democracy, अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उसके जो फल हैं, उसके साम्राज्य हैं, वो आम आदमी तक अभी नहीं पहुंचे। रियाज साहब, ये बात तो आपने इसको जाने के मानी आपने कि भाई उसने विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं की, उसने जो है ना कुव्वत बर्दाश्त बेनते उसने ज़्यादा थी, और ये बात कि जितनी भी उसकी अपोजिशन की डिमांड से कि चीफ जस्टिस को बहाल करो, अदलिया को आज़ाद कर दो, अदलिया इंडिपेंडेंट, सब चीज़ें उसने मान ली। हाँ, लेकिन भी तो गालियां पड़ रही हैं। ही पेड फॉर इट। हुआ ये क्योंकि आम लोगों को इसका फायदा नहीं हुआ, लिहाजा उसकी पार्टी बहुत बुरी तरह इलेक्शन हारी। ठीक है, यानी पंजाब में तो बिल्कुल सफाया हो गया इनका, जो सिंध में सिर्फ थोड़ा सा इनको जो मेजॉरिटी रही इनकी। तो मसला ये है कि जमहूरियत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जनाब कवानीन बना दें, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर दें। अल्टीमेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यू हैव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उस फ्रंट पे बहुत बड़ी नाकामी हुई है इनको। समंदर साहब, हाँ, अच्छा, मैं इस तरह नहीं देखता कि भाई जरदारी का जो है वो जाना, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि भाई एक जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो जा रहा है, उसके साथ की जो है जो हामी हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई, अब जो है वो दूसरा वो आएगा। जरदारी को खुद अपने तौर पे कैसे देखा जाएगा तारीखी तौर पे, मेरे ख्याल में उसमें दो अलग तरीके से देखा जाएगा। एक वो जबकि जो है बेनज़ीर की नकाब के पीछे है जरदारी, और एक दूसरे वक्त का जरदारी जो कि नकाब के बाहर उसके मौत के बाद का जो है वो जरदारी। और उसमें जो है ना वो अभी जो दूसरे वाले में जिसमें कि वो सदर बने परवेज़ मुशर्रफ को हटा के, उसमें जो है वो कई चीज़ें देखी जाएंगी कि एक ऐसे वक्त में जमहूरियत के साथ जो है ना वो चलना, जबकि जो है आमरीत से जो है मुल्क निकल के आया था, और जो है वो एक नया किस्म की जो है पूरी जो है वो चीज़ चल रही थी, और उसके साथ साथ आलमी तनाजुर के अंदर की एक जंग जो है वो जारी थी। उस सब के अंदर जो है वो जरदारी को यकीनन जो है वो देखा जाएगा। और उसमें ख़ास बात यह है, आपने कहा कि उनका नाम जो है बहुत बदनाम, इस वाले में जो उनका जो बाद वाला सिलसिला है 2008 से अब तक, उसमें जो है कोई बड़ा स्कैंडल जो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हों, जैसे पिछली दफा ऐसा हुआ था। उसमें कई चीजें थी कि भाई टांग पे फलाना की बम बांध दिया और जो है वो ऐसे कर दिया, वो प्रूव नहीं हो सकता कोई। हाँ, लेकिन जो है ना अब की दफा ऐसा नहीं है कि जनाब देखिए ये वाला जो है ना इसके अंदर अभी आएंगे वो तो नहीं, वो पहले आने शुरू हो गए थे। नहीं, लेकिन अभी तक करप्शन का स्कैंडल नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है। कहने को दोनों वजीर आजम के ऊपर भी नहीं आया, सदर के ऊपर भी नहीं आया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इनके हो सकता है नीचे के जो इनके जो ऑफिस होल्डर्स उनके ऊपर शायद आए, लेकिन जो टॉप के हैं उनमें नहीं आया। साहब कह रहे हो हो सकता है आ भी सकते हैं। एक बात मैं थोड़ा सा फुट नोट करूंगा कि रियाज साहब ने कहा कि जरदारी साहब के दौर में हर का फायदा नहीं हुआ, कुछ लोगों का फायदा हुआ और नहीं हुआ। लेकिन मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा, किसी भी गवर्नमेंट किसी भी रेजिम में कुछ लोगों का फायदा होता है, कुछ ज्यादा या कम। और रियाज साहब की ये बात सही है कि मकसद ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। मतलब आप मुशर्रफ के रेजिम को भी लेके कह सकते हैं कि जी मतलब पढ़े लिखे लोगों का, IT वालों का बड़ा फायदा हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर का कोई खास फायदा नहीं हुआ वगैरह। वक्त खत्म हो गया। ऑडियंस, आपने गुफ्तगू सुनी, हमें आप अपने सवाल जवाब हम इंतजार करेंगे iKarachi@iKarachi.org के ऊपर भेजते रहे, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ जो है हाजिर होंगे। देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज।